بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام کلینکل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زاہد خان. ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں نام سے ہی واضح ہے کلینکل ٹاک، تو اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مدعو کریں، ایسے لوگوں کو اپنے اسٹوڈیو میں بلائیں جو کہ ریلیٹڈ ہے میڈیکل فیلڈ سے، اور ایسی بیماریاں جن کو جاننا بہت ضروری ہے، جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اس حوالے سے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، جس میں آلریڈی ہم پہلے انیمیا، تھیلیسیمیا اور کرونا جو کہ پچھلے دنوں بہت زیادہ عام تھا، جس سے کافی زیادہ ہم پریشان تھے، اور اب الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس سے جو ہے وہ نکلنے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے مکمل طور پہ نکل جائیں گے. آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے ہیموفیلیا کے اوپر بات کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ فزیوتھراپی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر اقصیٰ خالد اور ڈاکٹر عبدالسلام. ڈاکٹر اقصیٰ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو وہ پچھلے دنوں انہوں نے سندرس فاؤنڈیشن کو جوائن کیا ہے اور ایز اے میڈیکل آفیسر سندرس فاؤنڈیشن میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر عبدالسلام رانا صاحب، جو کہ سیالکوٹ میڈیکل کالج میں فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. آج ہم بات کریں گے ہیموفیلیا کے اوپر، اور ہیموفیلیا میں فزیوتھراپی کی کیا اہمیت ہے اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے تو ڈاکٹر اقصیٰ آپ کو یہ پوچھیں گے، پہلے تو سندرس فاؤنڈیشن کو آپ نے جوائن کیا ہے، پہلے تو اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں سندرس فاؤنڈیشن کے ساتھ کیسا رہا ایکسپیرینس. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے آج موقع دیا چینل پہ آنے کا اور ہیموفیلیا کے بارے میں بات کرنے کے لیے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سب سے پہلے تو میں سر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ سندرس فاؤنڈیشن میں آپ نے مجھے جاب کرنے کا موقع دیا، جو کہ بڑی اچھی جو ہے نا فاؤنڈیشن ماشاء اللہ سے کام کر رہی ہے. تو لوگوں کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں، تھیلیسیمیا کے پیشنٹس، ہیموفیلیا کے پیشنٹس، بہت میرے اپنے کالج میں ہاسپٹل میں لوگ جو ہے نا آ کے ریکویسٹ کر رہے ہوتے تھے کہ ہمیں بلڈ چاہیے، اور کوئی ڈونرز ہی نہیں ہوتے تھے. یہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جس پہ لوگوں کو جو ہے جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کو ہم اپنی ایفرٹ سے ان کو بلڈ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں. تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب پیشنٹس کے ماں باپ جو ہے نا وہ بہت سیٹسفائی ہو کے جاتے ہیں. تو بہت اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے ماشاء اللہ سے. اور اس سے پہلے بھی آپ ایک ادارے کے ساتھ تھیں جو کہ بلڈ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو آلریڈی آپ کو اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی رہا ہے. تو اس حوالے سے سر سندرس فاؤنڈیشن میں جو اسپیشل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً ساری مشینیں ہیں. ہمیں وقت پہ پلازما مل جاتا ہے، وقت پہ کرائیو پریسیپیٹیٹ جو اسی کی اسپیشل فارم ہے، بالکل وہ بھی اویلیبل ہوتی ہے. اور ہر ٹیسٹ یہاں پہ الائزا کر کے جو ہے نا ہر جو بھی ہم بلڈ کی جو بھی فارم لگاتے ہیں، پیک سے لگاتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے الائزا. جی سر، وہ بہت ضروری ہے. آج کل ہیپاٹائٹس کے ہونے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا ہاسپٹلس میں، ہاسپٹل سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیوژن جب ہم کر دیتے ہیں، فریش بلیڈ کرایا اور کسی بھی چھوٹے سیٹ اپ پہ جا کے آپ نے فوراً لگا لیا اور اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا ہوتا تو ہیپاٹائٹس اس طرح سے پھیل جاتی ہے نا. تو ہم الائزا کر کے بلڈ لگاتے ہیں، جو کہ بڑا اچھا یہاں پہ سیٹ اپ ہے اس کا. جی بالکل. تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہیموفیلیا کیا ہے اور اس کی ٹائپس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے کچھ. جہاں تک بات کی جائے ہیموفیلیا پہ، تو ہیموفیلیا ایک موروثی بیماری ہے خون کی، جس میں اگر عام زبان میں جس کو کہا جائے تو اس میں خون پتلا ہو جاتا ہے، اور خون میں جو پروٹینز ہوتی ہیں جن کو ہم کلاٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں، تو وہ پروٹینز کی جو ہے نا کمی کی وجہ سے خون دیر سے جمتا ہے، اور دیر سے جمنے کی وجہ سے اگر تھوڑے سی بھی کوئی کٹ لگتا ہے یا کوئی بھی چھوٹا سا بھی ایکسیڈنٹ ہو تو بلیڈنگ جو ہے نا سٹاپ ہی نہیں ہوتی ہے. بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ کافی زیادہ مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا جائے تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو ہے کلاٹنگ فیکٹرز کم ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے خون پتلا ہوتا ہے. تو اس کی ٹائپس کے بارے میں بات کی جائے تو میڈیکل ٹرمز میں اگر کہا جائے تو ہیموفیلیا اے، بی اور سی کی کیٹیگری میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. ہیموفیلیا اے جو ہے وہ موسٹ کامن ہے نا، زیادہ تر لوگوں میں ہیموفیلیا اے ہی پایا جاتا ہے، 50 سے 60% یہی ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے نا فیکٹر 8 ایک ہوتی ہے پروٹین جو بلڈ کو جمنے میں مدد دیتی ہے، اس کی کمی ہوتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کہیں چوٹ لگے تو بلڈ نے جو ہے نا وہاں پہ جا کے کلاٹ بنانا ہوتا ہے تاکہ بلیڈنگ نارملی سٹاپ ہو جائے. نارملی جو کسی اگر عام انسان کو بلڈ کوئی چوٹ یا کٹ لگتا ہے تو بلیڈنگ رک جاتی ہے یا
اس طرح سے ہوتا ہے. تو ہیموفیلیا کے حوالے سے اس میں جو ہے نا جب بھی بلڈ کلاٹ ہوتا ہے تو وہ پوری ایک چین اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا مختلف قسم کے فیکٹرز جو ہے نا وہ انوالو ہوتے ہیں. کسی ایک بھی فیکٹر کی کمی کی وجہ سے نا ڈسٹرب ہو جاتا ہے وہ عمل جو ہے نا خون جمنے کا. تو اگر فیکٹر 8 کی کمی ہو تو ہم اس کو ہیموفیلیا اے کا نام دے دیتے ہیں. ایسے ہی فیکٹر 9 ہوتا ہے, اس کی کمی ہو جائے تو ہم اس کو ہیموفیلیا بی کا نام دے دیتے ہیں, وہ سیکنڈ ٹائپ ہے اس کی. اور ہیموفیلیا اے سے کم کامن ہے وہ. اور ایک اور ٹائپ ہے ہیموفیلیا سی, اس میں فیکٹر 10 یا فیکٹر 11 کی کمی ہو تو اس کو ہم ہیموفیلیا سی کا نام دے دیتے ہیں. ٹائپس کے حوالے سے میں ہیموفیلیا کی سیویرٹی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اگر ہیموفیلیا آپ کو ہے اور آپ کو جو ہے نا بہت میجر ٹراما کے بعد زیادہ بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور رک نہیں رہی, تو اس کو ہم مائلڈ ہیموفیلیا کہیں گے نا. یہ کم مقدار میں جیسے ہے نا اس میں کمی ہے اور مائلڈ اس کو ہم کہتے ہیں. تو اگر جو ہے نا چھوٹا سا بھی آپ کو کٹ لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کی بلیڈنگ اسٹاپ ہی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی بھی چوٹ لگی ہے اور آپ کا بلیڈنگ رک نہیں رہی ہے تو اس کو ہم ماڈریٹ کہیں گے نا. لیکن اگر جو ہے نا بلیڈنگ خود ہی سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے, کوئی بھی فیکٹر نہیں تھی, کوئی وجہ نہیں تھی, آپ کے کسی بھی جوڑ میں کسی بھی وقت بلیڈنگ ہو گئی ہے, تو اس کو ہم سویئر ہیموفیلیا کہیں گے. اور یہ جو ہے نا 50% لوگوں میں سویئر ہیموفیلیا پایا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ 1% سے بھی کم ہو جاتا ہے. عام انسان میں 50 سے 100% فیکٹر 8 لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر فیکٹر 8 لیول 1% سے بھی کم ہونا یا 1% ہو تو اس میں سویئر ہیموفیلیا ہم اس کو کہیں گے, اور اس میں اسپونٹینیس بلیڈنگ بھی شروع ہو سکتی ہے کسی بھی ٹائم. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ہیموفیلیا کے بارے میں بتایا, ان کے ٹائپس کے بارے میں بتایا. اب سمٹمس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کیا سمٹمز ہوتی ہیں جس سے ہم ہیموفیلیا کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہیموفیلیا کا پیشنٹ ہے. علامات کی اگر بات کی جائے تو اس میں سب سے جو مائلڈ فارم ہے نا وہ ہے کہ جسم پہ دھبے پڑ جانا نا, نیل کی طرح کے یا ریڈ دھبے پڑ جانا. تو اس سے ہمیں شک ہوتا ہے کہ جو ہے نا بچے کو, اگر ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہے پیشنٹ, ہمیں نہیں پتہ کہ اس کو ہیموفیلیا ہے, تو اور اس کے جسم پہ نا بعض اوقات اچانک سے ہی جو ہے نا بچوں کے ماں باپ آ کے بتاتے ہیں کہ ان کو دھبے پڑنا شروع ہو گئے ہیں, نیل پڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو پھر ہم ٹیسٹ کراتے ہیں اور اس سے اس کی بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے کہ ہیموفیلیا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے بچے کا دانت ٹوٹا ہے اور بلیڈنگ رک ہی نہیں رہی ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں انجیکشنز لگانے پڑتے ہیں یا کچھ بھی میجرمنٹس کرنی پڑتی ہیں, تو پھر اس سے بھی ہمیں شک ہو سکتا ہے. یا کہیں سے بھی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے, آپ کو کان سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, آپ کو ناک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اچانک سے, پیشاب کے ذریعے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, یا اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کا کوئی جوڑ سوج جاتا ہے, کسی جو ہے نا پٹھے میں سوزش ہو جاتی ہے, تو یہ سب علامات جو ہے نا ہیموفیلیا کو شو کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. ابھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا بڑے تفصیل سے بات تو یہ ہیموفیلیا کے حوالے سے, جوڑ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے جوڑ میں. تو فزیو تھراپی میں کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے پارٹس ہیں ہیموفیلیا میں اسپیشلی جو جن کی کیئر کر سکتے ہیں یا وہ فزیو تھراپی سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ سر. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ویلکم کہ آپ نے موقع دیا یہاں کے بات کرنے کا. تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں بلیڈنگ ہو سکتی ہے, بالکل, تو اس کے اندر جیسے میڈم نے پہلے بتایا کہ مطلب پیشاب کے ذریعے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, دانت ٹوٹنے کی وجہ سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں, جیسے اگر ہم بات کریں ایک نام استعمال کرتے ہیں ہم انٹراکرینیل بلیڈنگ, ٹھیک ہے, تو اس میں برین کے اندر جو ہے وہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا, تو وہ لائف تھریٹنگ ہوتی ہے, اس سے جو ہے نا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر بلیڈنگ زیادہ ہو جائے, مطلب خون زیادہ رسنا شروع ہو جائے اور وہ رک ہی نہ رہا ہو, تو اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کم ہو جائے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی جسم کا کوئی اعضاء جو ہے وہ معذور ہو جاتا ہے, یا جس کو ہم کہیں کہ مفلوج ہو جاتا ہے یا کمزور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مسلز کے اندر بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, جوڑوں کے اندر بھی جو ہے نا خون وہ جم سکتا ہے یا خون رسنا شروع ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ معدے کے اندر, جس کو ہم گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ کے اندر کہیں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو یہ سارے جو جگہیں ہیں یہاں پہ مطلب خون رس سکتا ہے. تو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی ایک آپ کے سوال و جواب سے ہی مجھے تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ
فزیوتھراپی جو ہے کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے؟ ہم عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فزیوتھراپی بہت لوگ جانتے بھی نہیں ہیں, اس طرف جاتے بھی نہیں ہیں میڈیسنس کھا کے, یا تو ہیموفیلیا میں اسپیسیفکلی کیا کردار ادا کر سکتی ہے فزیوتھراپی, یا کس طرح سے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت نارمل کیس نہیں ہوتے, باقاعدہ ان کو بڑی احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. جی, تو کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ اچھا, اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میڈم نے جس طرح پہلے بتایا کہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے نا پیشنٹ آتا ہے فزیشین کے پاس, ٹھیک ہے, وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے اندر جو بھی فیکٹرز وغیرہ کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ کر کے تو اس کے بعد جو ہے نا فزیوتھراپی کا عمل شروع ہوتا ہے. تو فزیوتھراپی کے اندر سب سے پہلے مطلب ایکیوٹ کنڈیشن کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں جس کو عام طور پہ جو ہے نا ہم رائز کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے ہم ان کو پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا اپنے جس جوائنٹ میں یا جس مسل کے اندر جہاں خون رسنا شروع ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا ریسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کی آئسنگ کرنی ہے. آئسنگ مطلب آپ جس کو دیسی زبان میں برف کی ٹکور کہتے ہیں, ٹھیک ہے, برف کی ٹکور کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے جو ہے نا جو سوجن ہے اس کو کم کرنے میں مدد کرے گی. یہ میڈیسنس کے علاوہ جو میڈیسنس کے علاوہ, جی. اس کے علاوہ جو تیسرے نمبر پہ ہے اس میں کمپریشن ایک لفظ استعمال کرتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے جو ہے نا کوئی کچھ الاسٹک بینڈیجز وغیرہ ایسی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جو عام طور پہ سرجیکل کی شاپ سے مل سکتی ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی کپڑا وغیرہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم اس جوائنٹ پہ یا اس مسل پہ جو ہے نا اس کو چڑھا لیتے ہیں اور وہ اس کو کمپریس کر کے رکھتا ہے, جس کی وجہ سے سوجن بھی کم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور پیشنٹ جو ہے نا وہ مطلب نارمیلٹی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چھوٹا سا سوال, مجھے بہت سارے سوال ہیں جو ابھی ویسے ہی ذہن میں آ رہے ہیں. تو فار ایگزامپل ایک ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں مطلب ایمرجنسی میں کبھی بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے, یا گھر پہ بچہ ہے, اسپیشلی چھوٹے بچے ہیں, تو وہ کھیلتے ہوئے کس طرح کی پرابلم ہوتی ہے, انٹرنل بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو گھر پہ رہ کے کیا اس ٹائم ایمرجنسی میں کیا کیا مطلب ہمارے جو والدین ہیں جو ان بچوں کے, تو ان کو تھوڑا سا اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایمرجنسی کے طور پہ جب تک آپ ہاسپٹل نہیں آتے یا ڈاکٹر نہیں پہنچتے, کیا ایسی چیزیں آپ کر سکتے ہیں گھر پہ؟ جی, اچھا, اگر ہم بات کریں مطلب جوڑوں کی اور پٹھوں کے حوالے سے, ہاں, تو ان میں تو آپ گھر پہ رہ کے یہ رسک لے سکتے ہیں کہ آپ فرض کریں آج کچھ ہو گیا ہے بچے کو, کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی انجری ہوئی ہے, تو اگر وہ کسی دیہات میں ہے اس کی اپروچ نہیں ہے. میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ بہت جلدی اگر نہیں پہنچ سکتے, فار ایگزامپل رات کو کسی پیر میں ہو گئی ہے, تو صبح اس نے آنا ہے ڈیفینیٹلی, تو اس ٹائم رات کو گزارنے کے لیے کیا؟ ٹھیک ہے, تو اس میں نے جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ اس کو ریسٹ دیں, ٹھیک ہے, اور برف کی ٹکور وغیرہ کریں اور اس کو کمپریشن دیں, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے, اور دوسرا ایک جو زیادہ جو چیز مطلب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ایلیویٹ کر کے رکھنا ہے. ہمارا سب سے جو پہلا کام ہے نا, اس کو ہم نے سوجن جو ہے نا وہ کم کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور بلیڈنگ جو ہے اس کی وہ روکنی ہے. تو آئسنگ جو ہے وہ بلیڈنگ کو یا جو خون رسنے کا عمل ہے اس کو کم کر سکتی ہے, جی. اور جو ایلیویشن ہم کہتے ہیں, مطلب فرض کریں کہ ٹخنے کے اندر اگر بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے یا چوٹ لگی ہے, تو ہم 3-4 تکیے رکھ کے اس کے اوپر جو ہے نا اس کو رکھ سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ ایلیویٹ کر کے, تاکہ سوجن وغیرہ زیادہ جو ہے نا وہ نہ ہو, اور زیادہ بلیڈنگ فوراً آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, اور وہ بہت ضروری ہے. آپ اس معاملے میں جو ہے نا بالکل کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے, کیونکہ کچھ بچے جیسے میڈم نے بتایا کہ 50% لوگوں میں سویئر قسم کا ہیموفیلیا ہوتا ہے, اور اس میں جو خون ہے وہ رکتا ہی نہیں ہے, وہ بہتا رہتا ہے. تو وہ یہ پھر بڑی مشکل میں آ سکتے ہیں پیرنٹس وغیرہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جس طرح میلز میں جو ہے وہ ہیموفیلیا جو ہے وہ ہوتا ہے, فیمیلز میں بھی ہیموفیلیا ہوتا ہے, اور اس میں اسپیشلی تھوڑا سا بتائیں کہ اگر شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد اگر ڈیلیوری کے حوالے سے کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر مطلب بات کی جا سکتی ہے کہ ان کو احتیاط کرنا چاہیے اس طرح کی, یا ہیموفیلیا جو اگر فیمیلز میں ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا. سب سے پہلے تو یہ کہ میلز میں اگر ہے یہ زیادہ, بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ میلز کی ڈومیننٹ بیماری ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا اس میں بتائیں گے, تھوڑا سا یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میرے ذہن میں ڈیفینیٹ لوگوں کو کہ ہیموفیلیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ابھی, کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں, میرے بہت سارے دوست بھی جاننے والے ہیں جو کہ ہیموفیلیا میں ہیں,
اور ان کو پورے خاندان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ تو شادی نہیں کر سکتے, ان کو تو رشتہ بھی نہ دے اس طرح. حالانکہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں ہے کہ جو میرے دوست ہیں ان کو ہیموفیلیا ہے اور وہ تقریباً 4 بچوں کا باپ ہے اور وہ ان کے بچے بھی نارمل ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سر یہ ایک موروثی بیماری ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے. تو اگر جو ہے نا ایک فیمیل ہے, ایک عورت ہے, اس کو ہیموفیلیا کی وہ کیریئر ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا ایکس اور وائی جینس کی بات ہوتی ہے, فیمیلز میں دونوں ایکس جینز ہوتی ہیں. تو فیمیل کو صرف اس کیس میں ہیموفیلیا ہوگا جب اس کی دونوں جینس کیریئر ہوں گے, دونوں ایکس اس کے کیریئر ہوں گے. تو اس لیے جو ہے نا موسٹلی فیمیل جو ہے نا وہ صرف کیریئر ہوتی ہیں اور بہت ریئرلی جو ہے نا فیمیلز کو ہیموفیلیا ہوتا ہے. لیکن میلز کی بات کی جائے تو اگر ایک فادر جو ہے نا ان کو ہیموفیلیا ہے تو ان کی جتنی بیٹیاں ہوں گی تو وہ ان کو ایک ایکس فادر سے آئے گا, ایک ایکس مدر سے آئے گا. تو وہ آبلیگیٹ کیریئرز کا نام ہم یوز کرتے ہیں, ورڈ یوز کرتے ہیں. تو وہ کیریئرز ہوں گی, مطلب یہ ہے کہ ان میں ٹینڈنسی ہوگی کہ آگے ان کے بیٹوں میں ہیموفیلیا ہو سکتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن جو اس ایک افیکٹڈ فادر کے جن کو ہیموفیلیا پہلے سے ہے ان کے بیٹوں میں ہیموفیلیا آئے گا, ٹھیک ہے. اور باقی رہی آپ نے پوچھا کہ وہ جو ہے نا نارمل لائف گزار سکتی ہیں فیمیلز یا بچوں کی پیدائش یا ڈلیوری کے ٹائم پہ کمپلیکیشنز, تو وہ ظاہر ہے اگر ایک فیمیل کیریئر ہے تو وہ رسک پہ ہوتی ہے کہ بلیڈنگ اس کو زیادہ ہو سکتی ہے ڈیورنگ ڈلیوری, ڈیورنگ سی سیکشن, جب بھی اس کا آپریشن کوئی بھی سرجری ہوگی. تو یہ مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ ایک فیمیل ہے جس کو جو ہیموفیلیا کی کیریئر ہے تو ہمارے پاس میجرمنٹس ہونی چاہیے. تو جیسے اس کو بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے نا افیکٹو ٹریٹمنٹ جو ہمارے پاس کنسنٹریشن ہوتی ہے, پلازما ہم یوز کرتے ہیں یا پھر فیکٹرز کنسنٹریٹ جو بھی اس فیمیل میں ڈیفیشنسی ہے تو فوراً سے ہم مینیج کریں. ٹھیک ہے. تو باقی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتے یا بچے پیدا نہیں کر سکتے, تو وہ بالکل نارمل لائف گزار سکتے ہیں, بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں, شادی بھی کر سکتے ہیں. بس اس میں مین رول جو ہے نا وہ احتیاط کا ہے. آپ جتنی احتیاط کریں گے, جتنا اپنے آپ کا خیال رکھیں گے اور ٹراما سے بچیں گے, ایکسیڈنٹ سے بچیں گے, تو اتنی اچھی لائف آپ کو. اچھا, اس میں جو فیملیز کیری کر رہی ہیں ہیموفیلیا کو, ان کی آنے والی نسلوں کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے کہ ان کی شادی کے حوالے سے کوئی احتیاط ہونی چاہیے یا کیا؟ سر جہاں تک بات کی جائے آگے فیملیز میں رن کرنے کی, تو اگر ایک فیمیل کیریئر ہے تو اس کی ایک ہیموفیلیا والے شخص سے جس کو پہلے سے ہیموفیلیا ڈائگنوز ہے تو اس سے اگر ہم شادی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے سارے بچوں میں آگے ہیموفیلیا آئے گا. تو وہ اوائڈ کرنی چاہیے اس طرح کی شادی کے جس میں جو ہے نا فیمیل بھی کیریئر ہو, میل بھی. لیکن ظاہر ہے اگر ایک میل کو ہیموفیلیا ہے اور فیمیل بالکل نارمل ہے تو ان کے 50% بچے بالکل نارمل ہوں گے اور صرف بیٹوں میں ہیموفیلیا آنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اس سے بھی بہت زیادہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. ہیموفیلیا سے اگر احتیاط برتی جائے, ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو 50s میں ہیں, اپنی لائف کے 40 ایئرز بڑے اچھے گزار چکے ہیں ماشاء اللہ سے. تو آپ جتنی احتیاط کریں گے آپ کی لائف بہت اچھی چل سکتی ہے, اس میں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. جی ناظرین, بات ہماری چل رہی ہے ڈاکٹر سے, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں جو ابھی ہم نے پوچھنی ہیں. اس وقت پروگرام میں ایک وقفے کا ٹائم ہوا ہے, انشاءاللہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹاک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی ہیموفیلیا کے اوپر اور فزیو تھراپی کے اوپر کہ ہیموفیلیا میں کس طرح سے ہیلپ لی جا سکتی ہے فزیو تھراپی سے. تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اب تو ہماری کافی زیادہ بات ہو گئی, اب ہم چلتے ہیں ہیموفیلیا کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو آپ کیا کہیں گی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے اس حوالے سے؟ سر ٹریٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کا مکمل طور پہ پیشنٹس کا یہ کوشچن ہوتا ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگا اور کب تک کتنے عرصے ہمیں جو ہے نا یہ لگانا پڑے گا. تو بات کی جائے تو اس کا مکمل طور پہ کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ بیماری سرے سے ہی ختم ہو جائے نا. تو باقی اس کی جو ہے نا آپ کو بلیڈنگ ہوئی ہے تو اس کو کیسے سٹاپ کرنا ہے, ہم نے آپ کو جو سمٹمز آ رہی ہیں جس حساب سے علامات آ رہی ہیں تو اس حساب سے ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں سندس فاؤنڈیشن میں ہم یہاں پہ پلازما ٹرانسفیوز کرتے ہیں. تو جو اس کے اندر بھی ہمارے یہ فیکٹرز ہمیں سارے مل جاتے ہیں جس کی ہمیں ایک پیشنٹ میں کمی ہوتی ہے. تو اگر پیشنٹ کو جو ہے نا نیل پڑے یا کہیں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی
پہ سوزش ہو گئی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ہم فریش فروزن پلازما یوز کرتے ہیں اور وہ پیشنٹ کی ایج اور ویٹ کے حساب سے اس کو لگاتے ہیں, تو اس سے اس کی سمٹمز میں کافی بہتری آ جاتی ہے. تو دوسرا ٹریٹمنٹ جو ہے نا جو اس کا اسپیسیفک جس کی بات کی جائے تو جس فیکٹر کی کمی ہو اگر ہم وہ فیکٹر جو ہے نا انجیکٹ کر دیں کنسنٹریٹڈ فارم میں نا تو زیادہ جلدی بہتری کے چانسز آ جاتے ہیں. وہ کمی جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو سیکنڈ آپشن ٹریٹمنٹ کا یہ ہے نا, بلکہ بیسٹ آپشن یہی ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو جوائنٹ میں بلیڈنگ ہوئی ہوئی ہے اور جو ہے نا وہ ریزالو نہیں ہو رہی ہے بہت ٹائم سے, ہم اس کو فیکٹرز بھی جتنے ریکوائرڈ تھے ہم نے لگا دیے ہیں, تو پھر ہم جو ہے نا اس کی آرتھروسینٹسس کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ فیکٹر کا انجیکشن ہم جو ہے نا وہ جوڑ میں لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی پریکٹس بھی اچھی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ٹارگٹ جوائنٹ بن چکا ہے نا تو ایک ہی جوڑ ہے, بار بار اس پہ سوزش ہو جاتی ہے اور اسپونٹینیوس بلیڈنگ ہوتی ہے, سویئر ہیموفیلیا ہے, بہت زیادہ قسم کا ہیموفیلیا ہے, اور کوئی بھی ٹراما نہیں ہو رہا, کوئی چوٹ نہیں لگ رہی, کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو رہا, پھر بھی ایک ہی جوائنٹ پہ بار بار بلیڈنگ ہوئی جا رہی ہے. میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جو تقریباً ہفتے میں 2-3 دفعہ آ ہی جاتے ہیں نا, ان کی بلیڈنگ نہیں اسٹاپ ہو رہی ہوتی اس جوائنٹ میں. بالکل یہی اگلا سوال میرا یہی تھا کہ جس طرح جو کنڈیشنز آپ بتا رہی ہیں انٹرنل بلیڈنگ کی ہے, تو اس میں دوبارہ مطلب کتنی عرصے تک آپ پیشنٹ کو لے کے چلتی ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا, یا کیا؟ ویسے تو جب ہم فیکٹر جو بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے, اگر فیکٹر 8 کی ڈیفیشنسی ہم نے فیکٹر 8 لگا دی ہے تو وہ خود ہی سے ریزالو ہو جاتی ہے. ایک ہی انجیکشن میں ایک ہی ڈوز جب ہم اس کی پوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو فیکٹر 8 کی, جسے ہم میڈیکل لینگویج میں تو ہاف لائف کہتے ہیں, لیکن ایسے سمجھ لیں کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے نا 8 سے 12 گھنٹے کے بعد جو ہے نا اس کی ڈوز باڈی میں آدھی رہنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ آہستہ آہستہ پھر دوبارہ سے کمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو 1 دن بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں, 2 دن بعد بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں, جب تک کہ مکمل طور پہ سوزش آپ کی ختم نہیں ہوتی. تو ہم پیشنٹس کو کہیں گے کہ آپ نے آ کے پلازما لگوانا ہے یا پھر فیکٹر جو ہے نا جتنی اس کے لیے ریکوائرڈ ڈوز ہے تو وہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم نے بات کی ہے جوائنٹس میں بلیڈنگ کے حوالے سے, ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی مسلز میں بلیڈنگ کے حوالے سے, کہ جب اگر کسی پیشنٹ کو مسل میں کوئی بلیڈنگ ہوتی ہے, ایک تو ان کے سائن سمٹمز کیا ہیں, کیسے پتہ چلے گا ایک پیشنٹ کو؟ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ مطلب ایسے رورل ایریاز سے آتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا, تو کیسے وہ جج کریں گے کہ مسلز میں بلیڈنگ ہو رہی ہے, اور اس کے لیے کیا کہیں گے, کیا ٹریٹمنٹ ہے یا کیا؟ سب سے پہلے تو سر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے مسلز ہیں جہاں پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو اس حساب سے ہی اس کا ہم علاج کریں گے. ٹھیک ہے. تو جو بڑے مسلز ہیں, ٹھیک ہے, ان کے اندر بلیڈنگ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل بڑے مسلز جو ہے نا, جو ہمارے تھائی کے مسلز ہیں, ٹھیک ہے, یا ایک مسل جو یہاں پہ ہمارے کولہے کے جوڑ پہ جس کو ہم کہتے ہیں, اکثر جو ہے وہ ہیموفیلیا کے پیشنٹ, اس کے اکثر جو ہمارے پاس بھی جو پیشنٹ آتے ہیں ہیموفیلیا کے, وہ زیادہ تر اسی مسل کے اسی پٹھے کی بلیڈنگ کی وجہ سے ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے, کسی سپورٹس ایکٹیویٹی میں, سائیکلنگ میں, یا کوئی بائک سے کوئی گر جاتے ہیں بچے, یا کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, تو اس مسل کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے پھر مطلب ایسا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید کوئی چیز ہے جو نہیں ہونے چاہیے تھی, یا کچھ کیڑیاں سی چلنی شروع ہو جاتی ہیں, جس کو چونٹیاں چلنا پنجابی میں ہم کہتے ہیں, کیڑیاں چل رہی ہیں, سوئیاں سی چبھنا شروع ہو جاتی ہیں, کوئی نیل پڑ سکتا ہے وہاں پہ, اور اگر آپ وہاں پہ مطلب اس کو ٹچ کریں, ہاتھ لگائیں, تو وہ ایریا جو ہے نا باقی ایریا کی نسبت زیادہ گرم فیل ہوتا ہے, اس کا ٹمپریچر انکریز کر جاتا ہے, وہاں پہ سوجن بھی آ سکتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے نا یہاں پہ کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے. اور میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تو اس کو ایلیوسوس بلیڈ تھی. ایلیوسوس جو ایک مسل کا نام ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں. تو وہ جب اپنے گاؤں کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے اس کو یہ بتایا کہ آپ کو جو ہے نا اپینڈکس کا پین ہے. اچھا جی. تو اس چیز سے کنفیوز نہیں ہونا چاہیے, خاص طور پہ جو ہیموفیلیا کے بچے ہیں تو ان کو ضرور اس چیز کو چیک کرانا چاہیے. تو وہ بچہ جب آیا یہاں پہ ہمارے پاس, ہم نے ان کی الٹرا ساؤنڈ کرائی. الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کو کوئی اپینڈکس کا پین نہیں ہے, تو ایلیوسوس بلیڈ ہے. اس پٹھے میں جو ہے نا خون رس رہا تھا, اور جس کی وجہ سے اس کی چلنے پھرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی تھی. تو اس کے علاوہ ایلیوسوس مسل کے علاوہ جو ہے نا ہمارے جو بڑے مسل ہیں تھائی کے, ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑا مسل کوارڈریسیپس جس کا نام ہے, اس کے 4 حصے ہوتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. ہیمسٹرنگ مسل ہے,
اس کے علاوہ جو پنڈلی کا جو مسل ہے جس کو ہم کاف مسل کہتے ہیں وہاں بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ بائسیپ مسل جو ہے یہاں بھی جو ہے نا وہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے. جو سب اتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں, فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے اگر اس طرح کی پرابلمز ہیں اور وہ ان کو لے کے چل رہا نہیں بتا رہا یا نہیں آ رہا, تو اس کے کیا لانگ ٹائم کتنے بیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں یا اس کی لائف پہ کتنے زیادہ بیڈ افیکٹ کر سکتے ہیں یہ؟ اچھا, ایک چیز سر میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایک تو یہ بیماری ایسی ہے بچوں کو یا جو پیرنٹس ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی نہ ٹھیک ہونے والی بیماری ہے. ظاہر ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ بھی گائیڈ کرتی ہیں کہ اس کا مینٹیننس. میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا ہے کہ بہت سارے ہمارے پیرنٹس ہیں جو اس چیز کو جو ہے نا وہ بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ اگر رات کو وہ یہ کوئی چوٹ لگ گئی بچوں کو, چلو ٹھیک ہے جی کل لے جائیں گے یا کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا, برف کی ٹکور کر دی جس طرح. لیکن وہ ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ جب تک وہ ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے, باقاعدہ جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کروائیں گے, تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی, اس میں میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایک تو پہلے ہی سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ان کو اگر پٹھے میں خون رسنا شروع ہو گیا تو پٹھے کا کام تھا موومنٹ کرانا, یعنی حرکت دینا اس جوڑ کو. ٹھیک ہے, جب پٹھا صحیح نہیں رہا تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا, تو اس جوائنٹ کی موومنٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. اور جب پٹھا اس کی سکڑنا شروع ہو جائے گا, مطلب اس کی مسل کی شارٹنگ ہو جائے گی, تو پیشنٹ جو ہے وہ ڈسیبلٹی کی طرف جائے گا. تو ڈسیبلٹی جو ہے وہ اٹ سیلف ایک اور جو ہے نا سائیکولوجیکل ایشو ہے, تو اس کا مورال جو ہے نا اور زیادہ ڈاؤن ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے نا اسپیشلی دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ہمارے جو ہیموفیلیا کے ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے وہ ادھر گھٹنے میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے, ایون کہ ان کا گھٹنا جو ہے وہ ایسے بینڈ ہو جاتا ہے. تو فزیو تھراپی میں کتنا ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے یا کیا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہیں, یا اس کو ٹھیک کس حد تک یا کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے یہ پروسیس؟ اچھا, اس کے اندر نا سر اس کی اگر ہم جوائنٹ کی بات کریں, جوڑ کی, جس طرح آپ نے بتایا گھٹنے کی, گھٹنے کو ہم فوکس کر لیتے ہیں, ہم صرف گھٹنے کے اوپر ہی بات کریں گے. تو کیونکہ زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے گھٹنے والے پیشنٹ جو کہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی اب وہ آوازار ہو جاتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا. جی, تو گھٹنے کے اندر جب خون رسنا شروع ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, ہم اس کی کاز کے اوپر نہیں جاتے کہ کیا وجہ ہوئی ہے, کہ وہ چوٹ لگ سکتی ہے, کوئی کھیل رہا تھا, کیا ہے اس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہمارے پاس آیا. اب پہلی سٹیج یہ ہے کہ پیشنٹ کے جو ہے نا صرف سویلنگ ہے, یعنی اس کو سوجن ہے. ٹھیک ہے, اس کے پٹھے میں سویلنگ ہے, پٹھے میں سوجن ہے. ٹھیک ہے, دوسری سٹیج یہ ہے کہ سویلنگ سے بھی اگر اس نے ابھی تک کوئی علاج شروع نہیں کرایا تو سوجن سے بھی آگے ایشو چلا جاتا ہے, تو وہاں کے جو ہڈیاں ہیں ٹھیک ہے ان میں اوسٹیوپروسس شروع ہو جاتی ہے. اوسٹیوپروسس کا عام طور پہ جی آپ نے سنا ہوگا, ایک بیماری ہے جس کے ہماری ہڈیوں کے اوپر جو ہے نا کچھ منرلز ہوتے ہیں جو ڈپازٹ ہوئے ہوتے ہیں, ان میں سے جو ہے نا کیلشیم کا تو سب نے نام سنا ہوگا. تو کیلشیم کی اگر ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جائے تو ہم اس کو نا اوسٹیوپینیا کہتے ہیں. اگر اس کی زیادہ ڈیفیشنسی ہو جائے تو ہڈیاں جو ہے نا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اوپر کی لیئر جو ہے نا بالکل اترنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کو ہم اوسٹیوپروسس کہتے ہیں. تو جب اوسٹیوپروسس اس سٹیج پہ بھی اب ہم نے اس کا علاج نہیں کرایا تو وہ نیکسٹ سٹیج کی طرف جائے گا. نیکسٹ سٹیج پہ کیا ہوگا, یہ گھٹنے کا جوڑ جو ہے نا 2 ہڈیوں سے مل کے بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے اینڈ پہ, ان کے آخر میں جو ہے نا ایک طے چڑھی ہوئی ہوتی ہے نرم ہڈی کی, جس کو ہم کارٹیلیج کہتے ہیں. تو جب نیکسٹ سٹیج آتی ہے نا, کارٹیلیج کی ڈی جنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے, مطلب کارٹیلیج جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نیچے سے ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اگر ایسے پیشنٹ کا ہم ایکس رے کراتے ہیں تو ایکس رے میں جوائنٹ کی جو اسپیس ہے, جوڑ کی جو ایک اسپیس ہوتی ہے وہ کم رہ جاتی ہے. اگر ہم اب بھی علاج نہیں کراتے ہیں تو نیکسٹ سٹیج پہ جا کے وہ بالکل جوڑ جو ہے نا اس کی اسپیس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہاں تک بھی ہم نے سنا ہے کہ وہ ایون کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چینج کرنا پڑ جاتا ہے گھٹنا. بالکل اس طرح کی وہ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بالکل. اگر اب میں نے جیسے بتایا کہ اسپیس بالکل کم ہو گئی یا آخری سٹیج پہ چلا گیا گھٹنا, تو وہ کنٹریکچر ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے پھر جوائنٹ ریپلیسمنٹ کرانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انیشیل سٹیج پہ لے آتے ہیں, ٹھیک ہے, سیکنڈ پہ یا تھرڈ پہ بھی آپ لے آتے ہیں, تو فزیو تھراپی کے ذریعے اس کا علاج جو ہے نا وہ ممکن ہے. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سٹیج پہ آپ اس کو لے کے آئے ہیں, تو وہ ڈیوریشن اس حساب سے ہوگا.
ٹھیک ہو جی اتنا ٹائم جو ہے نا وہ لگے گا, جتنی زیادہ دیر سے لے کے آئیں گے اتنی زیادہ دیر سے. مطلب مقصد یہ ہے کہ اگر کسی اسپیشلی جو ہے وہ یہ والدین کے لیے کہ جو بچوں کو جب بھی کوئی پرابلم ہو اسی ٹائم جو ہے وہ کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آئیں تاکہ اس کا اینڈ ٹائم پہ جو ہے وہ علاج کیا جا سکے. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں ہیموفیلیا کے اندر, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی بڑی تفصیل میں بات ہوئی ہے. تو کافی اچھا بتایا اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں کہ اگر جو ہے نا وقت پہ نہ لایا جائے تو بالکل جو ہے نا معذوری کی طرف بھی پیشنٹ جا سکتا ہے. جب جوڑ جو ہے نا بڑے زبردست ایک میرا خیال پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ ایک اچھا میسج کے لیے کافی اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ آپ کا تو میرا خیال ہے وہ ہوتا ہوگا ان کے ساتھ کہ وہ جب آتے ہیں تو کس طرح کی چیزیں. تو جہاں تک اس کی پیچیدگیوں کا تعلق ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اب کس سٹیج پہ آ رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا, پیچیدگیوں کا تعلق جو ہے نا وہ دو چیزوں سے ہے. ایک تو یہ کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا پیشنٹ کو کیا کیا سفر کرنا پڑا ہے کس چیز سے نا. دوسرا تعلق ہے اس کے ٹریٹمنٹ سے بھی کچھ پیچیدگیاں آتی ہیں, تو ان دونوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. تو پہلی بات یہ کہ بلیڈنگ سے ریلیٹڈ جو پیچیدگیاں ہیں وہ یہ ہے کہ انٹراکرینیل بلیڈ, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دماغ میں بھی کہیں سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کے تھوڑے سے حصے میں ہوئی ہے تو آپ کا جو ہے بولنے کا حصہ ڈیمیج ہو گیا تو آپ بول نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کا جو ہے کوئی ایسا حصہ متاثر ہوا ہے کہ آپ کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں, آپ چلنے پھرنے سے رہ سکتے ہیں, تو اس طرح کی پیچیدگیاں آ جاتی ہیں. اگر آپ کو جو ہے آپ کے جی آئی ٹی ٹریک میں کہیں پہ بھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو آپ کو پخانے کے ذریعے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, اور یا پھر خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے خون کی کمی, یا پیشنٹس کو جن کو انیمیا نہیں بھی ہوتا ان کا بھی جو ہے نا ہیموگلوبن لیول کافی کم ہو سکتا ہے. خون کی کمی کی وجہ سے دل کے مسئلے اور دوسرا ایون ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے جو زیادہ اگر سویئر بلیڈنگ ہو جائے تو. اور اس حوالے سے اگر جو ہے بلیڈنگ جوائنٹس پہ ہو یا مسلز میں ہو اس کے بارے میں تو بات ہو چکی ہے, تو اس کی بھی کافی زیادہ پیچیدگی ہیں. اور اگر جو ہے جب ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ہم پلازما یا فیکٹرز جب لگاتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ اگر جو ہے نا ان کا پراپر ٹیسٹ نہیں کیا گیا تو ٹرانسفیوژنس کرتے ہوئے ہمیں پلازما لگاتے ہوئے ہم نے بلڈ کو صحیح طرح سے الائزا نہیں کیا, اسکرین نہیں کیا, تو پھر اس سے ہیپاٹائٹس اے بی, ہیپاٹائٹس سی اور ایون HIV کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر جو ہے نا ایک پیشنٹ ہے جس کو پہلے سے ہیموفیلیا ہے, اگر ہم نے اس کی کیئر نہیں کی, ہم نے ٹرانسفیوژن کرتے ہوئے ٹیسٹ کا پراپر خیال نہیں رکھا, تو یہ بڑی پیچیدگیاں آ سکتی ہیں نا. جی ناظرین, بات چل رہی ہے ہماری ہیموفیلیا اور فزیوتھراپی کے اوپر, اور اب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی باتیں جو ہے وہ پتہ چل رہی ہوں گی اس حوالے سے. ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو مزید سوال کریں گے اپنے مہمانوں سے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کلینکل ٹاک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کلینکل ٹاک اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمانوں سے بہت سارے سوال ہو رہے ہیں ہیموفیلیا کے حوالے سے اور فزیوتھراپی کے حوالے سے, اور کافی زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے. تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیں, سر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر پیشنٹ گھر پہ اگر کسی کو پرابلم ہو گئی ہے تو وہ یہ ٹریٹمنٹ کرے جو آپ نے بتایا. پیشنٹ اگر آپ کے پاس کلینک پہ آ جاتا ہے تو آپ کی کیا پریورٹیز ہوتی ہیں, کس طرح سے علاج کرتے ہیں, یا کیا کیا چیزیں ضروری سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ تو اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی اچھا سر, فزیوتھراپی کا جو علاج ہے اس کے نا مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک کمپوننٹ ان میں سے ہم اس کو کہتے ہیں الیکٹرو تھراپی. الیکٹرو تھراپی جو ہوتا ہے مشینوں کے ذریعے علاج ہم کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ مشینز ہیں, کچھ جو شعائیں وغیرہ جن کو ہم بولتے ہیں, تو ان کے ذریعے علاج ہوتا ہے. کوئی ہیٹ, کولڈ وغیرہ ان چیزوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے. تو ہیموفیلیا کے جو پیشنٹ آتے ہیں ان میں نا ہمارے پاس جو آپشنز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ساری چیزیں ہم ان پہ اپلائی نہیں کر سکتے. اوکے. جس طرح ایک عام مریض کو اگر گھٹنے کا درد ہوا ہے, ہیموفیلیا میں احتیاط کرنی ہے بلیڈنگ کے حوالے سے بھی. جی, جس طرح ایک عام مریض پہ جو ہے نا ہم چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں, گھٹنے میں درد ہوا ہے تو ڈفرینٹ آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہیموفیلیا کے پیشنٹ میں جو ہے نا ہمارے پاس ویسا نہیں ہوتا. تو اس کے اندر ہم الٹرا ساؤنڈ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ جو ہے نا وہ ایک ڈائگنوسٹک الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے, وہ جو مطلب ہم ڈائگنوزز کے لیے
یا جو ریڈیالوجسٹ یوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو الٹرا ساؤنڈ فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ علاج کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک. دوسرا جو ہے نا ہم ٹینس یوز کرتے ہیں, اور تیسری ہم یوز کرتے ہیں پلسڈ شارٹ ویو ڈایاتھرمی. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اس ریلیٹ نہیں کر رہی بٹ میں پہلے جو ہے نا میں نے بتائی نہیں ہے, وہ یہ کہ جو گاؤں دیہاتوں میں اگر کسی بچے کو چوٹ لگے نا تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب اس کو گرمائش دیں, ٹھیک ہے, یا اس کو جو ہے نا گرم پانی کی ٹکور شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ جو سوجن ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بالکل نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کی جگہ آپ آئسنگ کریں, جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں. اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اب ایکسرسائز بھی ایک کمپوننٹ ہے فزیو تھراپی کا. ایکسرسائزز کے اندر جو ہے نا اگر پیشنٹ ہمارے پاس سب ایکیوٹ سٹیج پہ آ گیا, ٹھیک ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر بعد میں آیا کرونک پہ, کافی لیٹ جو ہے نا پیشنٹ ہمارے پاس آیا, تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا ڈفرینٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیشنٹ کو جوائنٹ کا مسئلہ ہے, جوڑ کا مسئلہ ہے, یا پٹھے کا مسئلہ ہے. اگر پٹھے کا مسئلہ ہے تو کیا مسئلہ ہے, پٹھا بالکل ٹائٹ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, یا شارٹ ہو گیا ہے, سکڑ گیا ہے, تو ہم اسی حساب سے جو ہے نا اس کا علاج کرتے ہیں. ہم جو ہے نا اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز کراتے ہیں تاکہ پٹھے جو ہے نا وہ مضبوط کریں. ہم جو ہے نا اسٹریچنگز کراتے ہیں تاکہ پٹھے کی جو لمبائی جو لینتھ ہے وہ کم ہو گئی ہے, اس کو ہم جو ہے نا اسٹریچ کر کے اس کو ریلیکس کر سکیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی کنٹریکچر بن گیا ہے تو ہم اس کو کنٹریکچر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, دو میرے الگ کویسچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہیموفیلیا میں, اسپیشلی ہیموفیلیا میں فزیو تھراپی کی کیا اہمیت ہے, اور یہ جو جتنی بھی ٹریٹمنٹ آپ نے بتائی ہے جو آپ کلینک پہ کرتے ہیں, اس سے پیشنٹس کی لائف کی ایکسپیکٹنسی کتنی ہوتی ہے یا کتنی ایکسپینڈ ہوتی ہے, یا کیا کیا ایسے فوائد ہوتے ہیں جو آپ کی کلینک پہ آ کے ایک باقاعدہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اپنی ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے؟ اچھا ایک تو ہیموفیلیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم جو فزیو تھراپی ہے وہ ڈسیبلٹی سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہم ان کو فیکٹرز لگاتے ہیں. اوکے. فیکٹرز لگانے کے بعد فزیو تھراپی کا کام شروع ہوتا ہے. مطلب ایک پیشنٹ کو کنٹریکچر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ اس کا جوائنٹ جو ہے نا موو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. فیکٹرز لگنے کے بعد بلیڈنگ تو رک جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے. اب جو ڈسیبلٹی ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے, وہ فزیو تھراپی کا کام ہے. تو اس علاج کے ذریعے وہ ڈسیبلٹی جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. اس سے جو ہے نا مورال جو ہے نا بلند ہوتا ہے پیشنٹس کا. اور دوسرا فزیو تھراپی کی وجہ سے پیشنٹس کے مسلس کی فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے. ہم ان کو جنرلائز ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ان کی مسلس کی فلیکسیبلٹی بڑھتی ہے, مسلس کی اسٹرینتھ بڑھتی ہے, کوالٹی آف لائف جو ہے نا ان کی بہتر ہوتی ہے. اب پھر اس سے کیا ہوتا ہے, مسلس کی فلیکسیبلٹی اور اسٹرینتھ بڑھنے کی وجہ سے اب جو بلیڈنگ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اس سے ریکوری جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی ہے. ریکوری ٹائم کم ہو جاتا ہے, ریکوری تیز ہو جاتی ہے. اور ان فیوچر جو ایسے ایونٹس ہیں جو بلیڈنگ کے چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں, اور اس طرح پیشنٹ جو ہے نا ایک اچھی لائف گزار سکتا ہے, انجوائے کر کے گزار سکتا ہے. جی بالکل بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں, اور آپ یہ بتائیے کہ جو پیشنٹس ہیں جو ہیموفیلیا کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, اس بیماری میں مبتلا ہیں, وہ کیا کیا احتیاطیں کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اچھی لائف, جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے ایسے پیشنٹس کو؟ جی بالکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر وہ پراپر جو ہے نا صحیح ٹائم پہ آ جاتے ہیں اور ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں تو ان کی جو ہے نا کسی بھی محتاجی سے بچ سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. تو تھوڑی سی عام طور پہ گھروں میں پریکٹس اور چھوٹی موٹی جو احتیاطیں ہیں جو پیشنٹس کو کرنی چاہیے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ موسٹلی پیشنٹ جو میرے پاس آتے ہیں ان کو جو ہے نا ٹیتھ بلیڈنگ, گم بلیڈنگ, مسوڑوں سے, دانتوں سے خون کی جو ہے نا شکایت کے ساتھ آتے ہیں. تو ایک تو ان کے لیے یہ کہ اپنے دانتوں کی صفائی کا بہت خیال رکھیں اور جو ہے نا نرم برش استعمال کریں, ٹوتھ برش. اور اگر جس ٹائم پہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے نا کوئی بھی برشنگ یا کسی بھی طرح کی ٹوتھ پکس کچھ بھی دانت میں مارنا یا گمس میں جو ہے نا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں اوائڈ کریں, ان چیزوں سے احتیاط برتیں. اور جو ہے نا واش روم میں جو ہے وہ چپل اس طرح کے استعمال کریں کہ جن سے پھسلنے کا خطرہ نہ ہو, تاکہ کسی بھی قسم کا ان کو ٹراما نہ ہو سکے. چھوٹے بچے ہیں جن کو خود سمجھ نہیں ہے, تو ماں باپ ان کا خیال رکھیں کہ
جو وہ سیڑھی سے نہ گر سکیں, چوٹ سے بچیں, چوٹ سے ان کو زیادہ سے زیادہ بچانا ہے. جو لوگ بڑے ہیں, ینگ لڑکے ہیں, ان کو بڑا ہی شوق ہوتا ہے, بائک بہت تیزی سے چلاتے ہیں, اور جو ہے نا بہت بڑی وجہ میرے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں نا جوائنٹ بلیڈنگ یا میجر ٹراما کے ساتھ, تو ان کی وجہ پیچھے جو ہے نا بائک ہوتی ہے. تو وہ بائک جو ہے نا آپ ٹھیک ہے چلائیں لیکن بہت احتیاط کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ اوائڈ کریں. آپ خود اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہو. بلکہ میرے خیال سے تو ہیموفیلیا کے پیشنٹس کو بائک بالکل یوز بھی نہیں کرنی, کیونکہ آپ کو جب وہ کک مارتے ہیں تو اس پہ بھی آپ کو جوائنٹس میں جو ہے نا وہ مسئلہ ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن لوگ جو ہے نا وہ پھر ایک پاکستان میں بہت بڑی جو ہے نا ہماری آبادی اس طرح کی ہے کہ نہیں افورڈ کر سکتی گاڑیاں اور ٹرانسپورٹر یہ سب کچھ, تو ان کے لیے پھر مجبوری ہوتی ہے. تو ان کا بس یہی ہے کہ احتیاط سے استعمال کریں, یا پھر ضروری ہے اگر کہیں جانا تو کسی کے ساتھ چلے جائیں, آپ پیچھے ہوں کوئی اور ڈرائیو کر رہا ہو تو بہتر ہے یہ اس طرح سے کریں. لائف ایکسپیکٹنسی کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ کتنی تو وہ بہت ساری ہمارے سننے میں یہ آتا ہے کہ جی آپ بتائیں. جی سر, یہی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اب ہیموفیلیا ہو گیا ہے تو اب کیا. ماں ایک آئی میرے پاس, اس کے بچے کو تھا, ابھی ڈائگنوز ہوا تھا, تو روتے رہے کہ میرا کیا ہوگا, میرا ایک ہی بچہ ہے اور بچے کی نا پتہ نہیں کب تک جیے گا. تو ایسی کوئی پریشانی کی اس طرح سے بات نہیں ہے اگر آپ خیال رکھتے ہیں. سب سے بڑا جو ہے نا اس کا علاج میں کہوں گی کہ احتیاط ہے. اگر آپ احتیاط کرتے ہیں, بلیڈنگ نہیں ہوتی, آپ کے جوائنٹس وغیرہ میں مسئلہ نہیں ہوتا, آپ کے مسلز میں مسئلہ نہیں ہوتا, تو ایک آپ اچھی لائف جی سکتے ہیں, اچھی لائف گزار سکتے ہیں. امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے ابراہم لنکن, تو ان کو بھی ہیموفیلیا تھا لیکن وہ بڑی اچھی لائف گزار کے گئے ہیں. تو ہمارے پاس بھی کافی پیشنٹس ہیں جن کی عمر جو ہے نا 45 سال 46 50 کے رائل فیملی کے حوالے سے بھی سنا تھا کہ رائل فیملی میں کوئن وکٹوریا جو ہے نا وہ ہیموفیلیا کی کیریئر رہی ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا بہت اچھی لائف گزار لیتے ہیں اگر وہ احتیاط کریں. تو اس کا ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ اتنی عمر کے بعد جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جیسے بلیڈنگ ہوتی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس آئیں, جیسے ہی آپ کی کوئی جوائنٹ سویلنگ ہوتی ہے, کوئی جوڑ سوزش ہوتی ہے, آپ جو فزیو تھراپسٹ کے پاس ضرور جائیں اور جو ہے نا ایکسرسائزز اپنی پراپر کریں. جتنا آپ کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں احتیاطیں ان پہ عمل کریں گے تو آپ کی لائف اتنی اچھی ہو سکتی ہے نا. تو اور اگر آپ کے کہیں جوڑ پہ سوزش ہو گئی ہے تو ریسٹ کریں, زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں, ٹھیک ہے. اور جلدی آپ بچوں کو بھاگنے دوڑنے سے گرنے سے اگر بچائیں گے تو اتنی ہی زیادہ ان کی لائف اچھی ہوگی. آخر پہ تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, آپ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں آج تشریف لائے, اور میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ جو مجھے بھی نہیں پتہ تھی آج کے شو کے حوالے سے مجھے بھی پتہ چلی ہیں. آخر پہ سر کیا میسج دینا چاہیں گے آج کے پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو؟ سر بہت شکریہ. میسج میں یہی دینا چاہوں گا کہ علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں. مطلب اگر کوئی بھی پرابلم ہوگی آپ جوائنٹس مسلز کے ساتھ تو اس کو اگنور نہ کریں, ٹھیک ہے. آپ فوراً ڈاکٹر کے پاس آئیں, اگر وہ مناسب سمجھیں گی تو وہ سجیسٹ کریں گی اور ریفر کریں گی فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں, تو اب ڈسیبلٹی سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچائیں. ٹھیک ہے. اب اسی حوالے سے میرا خیال ہے کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایس ایف ٹی وی جو کہ عرصہ 2015 سے ہم نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہوا ہے, اور کافی زیادہ ہمارا مقصد جو ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف اویئرنیس ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ سر بہت زیادہ میں تو یہاں آ کے بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہوں, اور یہاں پہ جب پیرنٹس کو دیکھتے ہیں جس طرح آپ سرو کر رہے ہیں, اچھا, اور پھر صرف سرو نہیں کر رہے, مطلب میں نے تو ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھی کہ آنے جانے کا جو فیئر ہے, کرایہ تک بھی آپ لوگ جو ہے نا پیشنٹس کو پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کے منظم ادارے کی ضرورت تھی. مطلب یہاں پہ سیالکوٹ میں خاص طور پہ, ویسے تو اس کی برانچز جو ہے نا وہ ہر شہر میں ہیں تقریباً, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ نہ صرف علاج کر رہے ہیں بلکہ آپ لوگوں نے جو ہے نا اویئرنیس کمپین بھی شروع کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے, اور لوگ جو ہے نا علاج کے لیے پریونشن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے, تھیلیسیمیا کی پریونشن کے اوپر ہم سیمینارز کر رہے ہیں. یہ خدمت ہے, اور یہ جو ہے نا آپ کو دعائیں ملتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آخر پہ, پروگرام کے آخر پہ کیا کہنا چاہیں؟ سر میں تو اپریشیٹ ہی کروں گی آپ کی جو ہے نا ایفرٹس کو اور سندس فاؤنڈیشن کی خدمات کو, کہ ہم لوگ اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا سرو کر رہے ہیں. اور لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, ایک بہت بڑا نام ہے تھیلیسیمیا بیماری لوگوں کو ہو جانا یا ہیموفیلیا, اس حوالے سے جو ہے نا ہم نے سارا سیٹ اپ کیا ہوا ہے, ان کو سرو کر رہے ہیں. تو لوگوں کو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز احتیاط کریں, لیکن اگر بیماری ہو گئی ہے تو وقت پہ آ کے علاج کرائیں.
ہم لوگ جو ہے نا اپنے پیشنٹ کو رجسٹرڈ کرتے ہیں, آن کرتے ہیں, ان کے لیے بہت ایفرٹس کرتے ہیں. سر آپ بھی اور ہمارا سارا یہ ڈپارٹمنٹ جو بھی بلڈ ڈونیشن کے لیے جاتا ہے تو دھوپ میں نکلتا ہے, کیمپینز کرتا ہے, بلڈ ارینج کرتا ہے, لوگوں کے اپنے رشتہ دار ان کو بلڈ نہیں دے رہے ہوتے, تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے نا اتنی ایفرٹ کرتے ہیں, اور جو ہے نا لوگوں کا احساس آپ کے دل میں, آپ نے اتنا بڑا ادارہ شروع کیا تو اس کے لیے تو میں بہت دل سے اپریشیٹ کرتی ہوں سندس فاؤنڈیشن کو. اور چینل کا بھی سر بہت اچھا کام ایک چلا ہوا ہے. لوگوں کو ایک تو بہت ساری جو ہے نا مسکنسیپشنز بہت ہوتی ہیں, اور بہت سارے جو ہے نا لوگوں کے مائنڈ میں ایک بیماری کو لے کے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا نظریات ہوتے ہیں, سننے میں بھی اتنا عجیب لگتا ہے کہ یہ بھی کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا. تو اس کے تھرو, چینل کے تھرو لوگوں میں اویئرنیس بہت ہوتی ہے. اب ہیموفیلیا کے بارے میں بھی کافی لوگوں نے, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے سنا, تو ان کو کافی اس کے بارے میں پتہ لگے گا. تو انشاءاللہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی تو اسی حساب سے بیماریاں کم ہوتی جاتی ہیں, پھر احتیاطیں برتیں گے تو کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی. جی تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے ٹائم دیا ہے. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, اور اس پروگرام میں ہم نے بہت کھل کے بات کی ہے ہیموفیلیا کے اوپر اور فزیو تھراپی کے اوپر, کہ ہیموفیلیا میں اسپیشلی فزیو تھراپی کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ میں اسپیشلی جو جتنی بھی ہماری بات ہوئی وہاں پہ زیادہ تر ہم نے ٹارگٹ کیا ان پیرنٹس کو جو ہیموفیلیا جیسی بیماری مبتلا بچوں کے پیرنٹس ہیں, ان کو کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اور کس طرح سے اگر ایمرجنسی میں کوئی ایسی پرابلم ہوگی تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے. اور جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہم اسپیشلی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں, بچوں کو اگر کہیں پہ بلیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ گرم پانی سے گرم کرتے ہیں یا ان کو گرمائش دینے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ صحیح نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ لوگوں کو پتہ چلی ہوں گی. آج کا پروگرام یہیں پہ سائن آؤٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ. 7.1% for saline to 10.9 IV fluid could save